اگر آپ کو اپنے قید سے محبت ہے تو آپ اپنے قید کو دعاؤں میں یاد کریں، نمازوں میں یاد کریں، رات کو اٹھ کے تہجد پڑھیں کہ یہ دلیر ہے، یہ سچا ہے، تو اس کے لیے دعا کریں جلدی چھوٹے۔ اچھا، میں سوچتا رہا 3-4 دن کہ یہودی ایجنٹ جتنے بھی ہیں ان کے اندر ذرا سا بھی صبر نہیں ہے، ذرا سا بھی صبر نہیں ہے، اور بغیر گالم گلوچ کے تو بات ہی نہیں کرتے، کمنٹس میں گالیاں دیتے ہیں، ماں بہن کی جو بھی ہے، پتہ نہیں کیا یہ لوگ ہیں۔ اللہ کے بندے کچھ حیا سیکھو، شرم کرو، تمہارے گھر میں ماں بہنیں ہیں، قسم خدا کی پتہ نہیں کیا تمہارے ذہن میں چل رہا ہے۔ کلمہ پڑھا ہے آپ نے، آپ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، وہ جیل میں ہے، آپ لوگ باہر گھوم رہے ہیں، عیاشیں کر رہے ہیں، تمہیں تو فکر ہونی چاہیے نا، فکر تو تمہارے اندر ہے نہیں، تو پھر مجھے گالیاں کیوں دیتے ہو بھائی؟ تھوڑا مجھے سمجھاؤ، پاگل تو نہیں ہو گئے یار؟ دماغ سے کام لیا کرو بھائی، ناراض نہیں ہونا، غصہ بھی نہیں کرنا میری ان باتوں سے۔ میں پی ٹی آئی کے کارکنوں سے مخاطب ہوں کہ کوئی بندہ آپ سے قرآن مجید کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہے کہ آپ نے رات کی تہجد میں آپ نے اپنے قائد کے لیے، اپنے لیڈر کے لیے دعا مانگی ہے؟ کوئی بندہ قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہے؟ اگر قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہے تو کمنٹ میں قسم اٹھا کے بولے۔ یار اتنے تو تم لوگ پاگل ہو چکے ہو کہ دوسروں کو گالیاں دیتے ہو تو بد دعائیں کدھر جائیں گی؟ آپ کے اوپر تو آئیں گی۔ ناراض بھی نہیں ہونا میری بات پر۔ بات یہ ہے کہ اپنے قید کے لیے، اگر آپ کو اپنے قید سے محبت ہے تو آپ اپنے قید کو دعاؤں میں یاد کریں، نمازوں میں یاد کریں، رات کو اٹھ کے تہجد پڑھیں کہ یہ دلیر ہے، یہ سچا ہے، تو اس کے لیے دعا کریں جلدی چھوٹے۔ آج کچھ باتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ ایک میں نے ویڈیو لگائی تھی 3-4 دن پہلے، میں نے کہا کہ سب سیاسی پارٹیاں فلسطین، غزہ کے بارے میں بیان دے رہی ہیں، سینیٹر مشتاق احمد کے بارے میں بیان دے رہی ہیں، تو یہ یہودی ایجنٹ لوگ کیوں خاموش ہیں؟ جب یہ سوال کیا میں نے تو یہودی جہاں جہاں بیٹھے تھے تو یقین جانیے گالیاں دے رہے تھے، کمنٹس میں گالیاں دے رہے تھے۔ تو میں خود سوچتا رہا، حیران ہوتا رہا کہ یہ کیا چل رہا ہے، میرے ساتھ ایسے کیوں ہو گیا؟ کہ دیکھو کہ ہم مسلمان ہیں، بات پہلے سنو سمجھو بعد میں۔ ہم مسلمان ہیں، آج غزہ پس رہا ہے، جو پارٹی بھی آرام سے بیٹھے گی تو کیا خیال ہے، آپ خود سمجھدار ہیں، تو مطلب کل ہمارے اوپر وقت آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا؟ یہ تھوڑا مجھے بتائیں کمنٹس میں کہ وقت نہیں آ سکتا ہمارے اوپر۔ ایک نمبر 2 پہ یہ ہے کہ میں نے دوسری ویڈیو لگائی، میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ بھئی یہودی ایجنٹ کو ہم نے تھوڑی نہ اتارا ہے، بھئی ہمارا کیا تعلق ہم یہودی ایجنٹ کو اتاریں؟ ہم اتنے بڑے تو ہیں نہیں کہ ہم اس کو عمران خان کو کرسی سے اتروائیں۔ لانے والے کون، بٹھانے والے کون، اتارنے والے کون؟ ہمارا کیا تعلق بھائی؟ چلو بھائی، ہم تو مزدور لوگ ہیں، کماتے ہیں، بہر کھاتے ہیں، ہمارا سسٹم چل رہا ہے، ہم بہر ہیں۔ اچھا، یہ بھی مجھے بتانا کمنٹس میں کہ کس نے اتارا تھا، کس نے بٹھایا تھا، یہ بھی آپ سے سوال ہے۔ نمبر 3 پہ بات یہ ہے کہ جناب والا اتنے کمنٹس میں گالیاں، گالم گلوچ، پتہ نہیں جہل لوگ ہیں، پتہ نہیں پڑھے ہوئے نہیں ہیں، پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو بھائی۔ اچھا چلو بھائی، وقت گزرتا رہا، میں بھی خاموش تھا، میں نے دیکھا ویڈیو، ایک دوست کا کمنٹس آتا ہے کہ یہ بھائی آپ ان سے دور رہو، یہ اتنے ہیں کہ اگر ان کی باپ ان کی نہ مانے تو اس کو بھی گالم گلوچ کرتے ہیں، اگر ان کا باپ یا گھر میں کوئی ماں بہن نون لیگ کو سپورٹ کرتے ہیں یا دوسری پارٹی کو، میرا تو کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں، میں اوریجنل بتا رہا ہوں آپ کو۔ اچھا، تو کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں خدا نہ خواستہ، اللہ نہ خواستہ کوئی مہمان بھی آ جائے نا، یا ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے کوئی دوسری پارٹی سے ہوگا تو عمران خان کی وجہ سے اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو میرا دماغ خراب ہو گیا بھئی، یہ اتنے جہل لوگ ہو چکے ہیں کہ نہ چھوٹوں کا قدر کا پتہ ہے، نہ بڑوں کی قدر کا پتہ ہے، یہ کیا ہے؟ تو اسی طرح مطلب چلتا رہا، میں 3-4 دن ویڈیو میں بھی ڈالتا رہا، میں نے کہا دیکھتا ہوں ان کو کتنا غصہ آتا ہے۔ اچھا، ان کو غصہ آتا کیا ہے پتہ ہے؟ بس گالیاں نکالتے ہیں، یقین جانی بس گالیاں نکالتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتے۔ کمنٹس میں غلط غلیظ باتیں لکھتے ہیں، غلیظ کمنٹس لکھتے ہیں۔ اچھا، ان کے اندر ٹکے بھر کا شعور بھی نہیں ہے کہ دیکھو بات یہ ہے، کوئی بندہ ہوتا ہے کمنٹس کرتا ہے بھائی جان یہ غلط ہے، کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے۔ اچھا، ایک میرا رشتہ دار ہے قریبی، اس نے کہا کہ بھائی کس چکر میں پڑ گئے، یہ تو آپ غلط کر رہے ہیں، اور دوسرے نے بتایا، دوسرا ایک دوست ہے میرا، اس نے کہا کہ بھئی قاری صاحب یہ آپ غلط کر رہے ہیں، کہ مطلب یہ تو سیاست ہے، آپ کہاں چلے گئے؟ یقین جانی میرے یہ بات نہیں تھی کہ میں کسی کی دل آزاری کروں، میری یہ دل کی خواہش نہیں تھی کہ میں کسی کی دل آزاری کروں۔ کیوں یار میں کسی کی دل آزاری کروں گا بتاؤ؟ یہ کمنٹس آپ پڑھ سکتے ہیں، یقین جانیے اتنی گالم گلوچ تم سوچ بھی نہیں سکتے، مطلب انسان کیا کرے؟ میں خود سوچتا رہا 3-4 دن، میں نے کہا ان کو کیسے جواب دوں؟ اچھا بھائی، میرا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ویسے میں آپ لوگوں کے ایمان کو چیک کر رہا تھا۔ ایمان جو ہے نا، ایمان وہ کیا ہوتا ہے؟ ایمان یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زبان کو کس کے پیچھے خراب کر رہے ہیں، سمجھ میں آیا؟ ناراض بھی نہیں ہونا، غصہ بھی نہیں کرنا، ہم مسلمان ہیں۔ دیکھو وہ جیل میں ہے، آپ لوگ گھروں میں کھا رہے ہیں،
تو مطلب آپ لوگ پھر کھانا بھی نہ کھائیں، پانی بھی نہ پئیں، پھر اسی طرح کا سسٹم سب ختم کر دینا. اگر آپ کو اتنا تکلیف ہے، آپ اتنا پریشان ہیں تو بھائی ناراض نہ ہونا. یہ مطلب میں تو ایک دن ایسے کیا، آپ لوگوں کو اتنا تکلیف ہو گئی ہے، آگے کیا ہوگا؟